چوتھا کلمہ متی 27 باب 45 تا 46 آیت۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آئے اس پہ 4 پوائنٹ پہ آپ غور کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کیسی تاریخی تھی؟ اس تاریخی کا مطلب کیا ہے؟ یسوع نے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کیوں کہا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہودی بات کے مطابق مسیح کو صبح تقریباً 9 بجے صلیب دیا گیا، اور 9 سے 12 بجے کے تک یسوع نے پہلے 3 کلمات ادا کیے۔ 12 بجے جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، اور پوری دنیا میں تاریخی اندھیرا چھا گیا۔ پہلا دوس نے بھی تبریز کو ایک خط لکھا تھا جس میں سارے حالات و واقعات کا ذکر ہے کہ پوری دنیا میں تاریخی چھا گئی تھی، کیونکہ خدا نے جو سورج کو بنایا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ شاید ہوا میں مٹی بکھر گئی تھی جس کی وجہ سے سارا اندھیرا چھا گیا، کچھ لوگوں کا شاید گہرے بادل آ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ سورج اپنی روشنی چھوڑ گیا تھا۔ لیکن یہ کچھ لوگ شاید یہ کوئی چاند گرہن تھا اس وجہ سے، لیکن یہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ چاند گرہن تو تکنیکی راہ سے لگ سکتا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ عید فصح کا دن تھا، اور عید فصح جو کہ مہینے کے شروع میں آتی ہے، اور شروع میں ہی چاند اپنی پوری آنکھوں کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اور یہ دن درمیان کا تھا، اور اس لیے یہاں سورج گرہن لگ سکتا ہی نہیں تھا۔ آخر اس طریقے کا مطلب کیا تھا؟ میں اس بات سے متفق ہوں، کلام مقدس کے مطابق طریقی خدا کے غضب اور اس کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے۔ طریقی جو کہ عدالت کا نشان ہے یہاں عدالت کا نشان ہے، اور یہاں خدا سورج کو اس لیے تحریک کر دیتا ہے تاکہ یہ گناہ کی ظاہری علامت ہو۔ صلیب خدا کی الہی ججمنٹ ہے، اور یہ الہی عدالت کا وقت ہے، اور خدا طریقی سے یہی دکھا رکھا ہے کہ یہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ خدا صرف ایک چیز کی عدالت کرتا ہے، اور وہ ہے گناہ۔ سو یہ صلیب پر گناہ کی عدالت ہو رہی ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اور یسوع جانتا تھا کہ یہی تو وجہ ہے اس کی دنیا میں آنے کی، اور مرنے کے لیے ہی دنیا میں آیا تھا۔ وہ گناہ کے بغیر تھا، لیکن اس نے ہم سب کا گناہ اٹھا لیا۔ یسوع خدا کے غضب کو برداشت کر رہا تھا، اس پر خدا کے غضب کا پیالہ اندھیلا جا رہا تھا۔ اس نے ہر فرد کے لیے موت کا مزہ چکھا، یہ گناہ کی سزا تھی۔ یسوع مسیح بے گناہ تھا، سو وہ گناہ کی سزا جس کی مل رہی تھی وہ میرے اور آپ کے گناہ تھے۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، اور جب خدا کے غضب کا پیالہ اندھیلا جا چکا تو سزا کے ختم ہونے کا وقت ہے، اور موت سے یہ سزا ختم ہو جائے گی۔ آیت 40 کے مطابق وہ زور سے چلایا، 6 گھنٹوں سے وہ بے پناہ کرب میں مبتلا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر، کیونکہ جب آپ کے ہاتھوں پیروں میں کیل ہو، سر پہ کانٹوں کا تیل تاج ہو، اور خون آپ کے زخموں سے بہہ کر آپ کے پاؤں تک آ رہا ہو، اور جسم آپ کو جب سولی پہ آپ کے ہاتھ لگے ہوئے ہو تو آپ کا ہل جل بھی نہیں سکتے، کھجا بھی نہیں سکتے، لیکن میرے خدا یہ سنسی، اور اس اوپر سے ان کی باتیں، ان کے بولنے کے طریقے جو لان تان کر رہے تھے، یہ اس کے علاوہ تھا۔ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اس جسمانی دکھ کے علاوہ ایک اور دکھ تھا جو روحانی طور پر گناہ کے لیے خدا کی سزا کو برداشت کرنا تھا۔
خدا نے تمام نسل انسانی کے لیے ہر گناہ جو اس پر لاد دیا تھا وہ خدا کو پکار رہا تھا۔ متی میں ایلی ایلی عبرانی میں ہے اور مرکز میں لکھا ہے الوئی الوئی، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ زبور 22 باب اس کی ایک آیت میں جو دہرایا یسوع نے خدا کو ہمیشہ باپ کہہ کر پکارا، یہاں پہلی دفعہ اس نے اس کو خدا کہہ کر پکارا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ خدا کو کہہ کر پکارنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آج بھی خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس سے خدا سے وہ قریبی رفاقت ختم ہو گئی لیکن پھر بھی اس کا بھروسہ آج بھی خدا پر ہے، اور اس نے اے باپ کی بجائے اے خدا کہا۔ اس علیحدگی کا بھید کیا ہے؟ میرے خدا نے اے میرے خدا اس لیے کہا، اس حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل سے پرے ہے۔ جس طرح تثلیث میں مسیح اور خدا کے تعلق کو بیان کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس کی جدائی کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ کیا مسیح خدا نہیں رہا تھا؟ کیا اس کی خدائی ختم ہو گئی تھی؟ کیا مسیح کی رفاقت خدا کے ساتھ ختم ہو گئی تھی؟ جی ہاں، وہ اپنی ذات میں خدا ہی تھا۔ اگر یہ خدا کی خدائی ختم ہو جائے تو بھی خدا ختم نہیں ہوتا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا کو پکار رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا مذاق بنایا گیا۔ وہ کہتے تھے ایلی ایلی ایلی، جو کہ بادشاہ کا مناد ہے، اپنی مسیح بادشاہ کو بچانے کے لیے آتا ہے کہ نہیں۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ خدا گناہ کی سزا دے رہا تھا، اور دوسری سچائی یہ ہے کہ مسیح ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہمارے گناہ کی سزا برداشت کر سکے۔ یسوع کی الہی کاملیت کو دیکھیں، سارا گناہ اس پر ہے، یہاں تک کہ وہ خود ہماری خاطر گناہ بن گیا، پھر بھی وہ خدا کو پکارتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ بے عیب برا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور وہ پکارتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کی اس قربانی کو اپنی زندگی میں قبول کریں تاکہ گناہ کی موجودگی کی وجہ سے آپ ہمیشہ کے لیے خدا کی نظروں سے دور نہ کر دیے جائیں۔ گناہ کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ خدا آپ کو سب کو برکت دے۔